ایئر پولوشن اس وقت میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سلو پوائزن ہے. جو چیزیں ہم نے بتائی ہیں کہ ایسبسٹاس ہے, سلیکا ہے, کوارٹز ہے, ڈسٹ ہے, یہ سارے آپ کے کارسینوجنس ہیں. یہ آپ کی وہ چیزیں ہیں جو کہ کینسر پروڈیوسنگ ہیں. اگر آپ درخت زیادہ لگا دیں گے تو سارے مسئلے ہوا کے صاف ہو جائیں گے. یہ بالکل غلط ہے. جب ان کو مرنا چاہیے اس سے وقت سے پہلے ہی وہ مر جاتے ہیں بیکاز آف دی ایئر پولوشن ان کراچی. جو ایسی جگہ پہ جو لوگ رہتے ہیں ڈیفینس میں, کلفٹن پہ یا اور جگہوں پہ, یا جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم بحریہ ٹاؤن میں رہتے ہیں, وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. ایوری ویئر ایئر پولوشن اس وقت میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سلو پوائزن ہے. خدارہ اس کو نوٹ کریں. آپ کو اچانک آپ باہر نکلیں گے 2 دن میں, 10 دن میں, مہینے میں, پھیپھڑا نہیں خراب ہوگا, دل نہیں خراب ہوگا. آپ کو سال کے بعد یا 2 سال بعد, 4 سال بعد آپ کو نمونیا ہو سکتا ہے. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو لوگ آلریڈی اس میں مبتلا ہیں ان کا لائف اسپین آلریڈی کم ہو جاتا ہے. جب ان کو مرنا چاہیے اس سے وقت سے پہلے ہی وہ مر جاتے ہیں بیکاز آف دی ایئر پولوشن ان کراچی. ایئر پولوشن سے ہمارا ہارٹ کا سسٹم, ہمارا برین کا سسٹم, برین کی, دماغ کی بیماری, دل کی بیماری اور پھیپھڑے کی بیماری تو خیر ہے ہی ہے. اپر ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن اینڈ lower respiratory tract infection is very common in Pakistan, particularly in Karachi. کراچی سب سے آگے نکل گیا ہے ان تمام بیماریوں میں. تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا. اریٹیشن اینڈ ڈیمیج ٹو دی آئی, اسکن ڈیزیزز, ہارٹ اینڈ برین, اسٹروک ڈیزیزز. پھر سب سے امپورٹنٹ ایک چیز ہے جو گاڑیوں سے نکلتا ہے. ہمارے یہاں گاڑی جو پرانی ہو چاہے جتنی بھی ہو, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, سب گاڑیاں چل رہی ہیں روڈ پہ. اس میں سب سے زیادہ لیڈز نکلتا ہے. جو لیڈ ہے, یہ لیڈ جو ہے ہمارے آئی کیو کو کم کر دیتا ہے, ہماری میموری کو کم کر دیتا ہے. اسی وجہ سے جو بچے ہیں ہمارے, ان کا آئی کیو لیول اور ان کی جو میموری ہے وہ بڑی ڈسٹرب ہو رہی ہے. جو دیکھا جاتا ہے بہت سارے بچے ابھی سے آپ دیکھیں تو ان کی یادداشت کا بہت پرابلم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایئر پولوشن کا ایک پارٹ ہے جو کہ ہماری گاڑیوں سے نکلتا ہے. کراچی جو ہے وہ ایک زہر کا پیالہ ہے اور اس میں ہم رہ رہے ہیں. آدھی ایئر پولوشن ہمارے شہروں میں صرف ٹریفک سے آتا ہے. یعنی کیا ٹریفک سے کیسے آتا ہے؟ انجن پیٹرول ڈیزل جلاتا ہے, یاد رکھیے گا جلاتا ہے. ہمیں یہ جلانے کا عمل آہستہ آہستہ کم کر کے ختم کر دینا ہے. گریٹا تھنبرگ کے یہی الفاظ تھے. اس نے کہا کہ اسٹاپ برننگ تھنگس, اسٹاپ برننگ تھنگس. یہی ایمیشنز پیدا کرتے ہیں, یہی وہ پارٹیکلز پیدا کرتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ ہیلتھ کے لیے خطرناک ہیں. لوگوں کے ذہن میں ایک غلط ایک آئیڈیا ہے کہ اگر آپ درخت زیادہ لگا دیں گے تو سارے مسئلے ہوا کے صاف ہو جائیں گے. یہ بالکل غلط ہے. درخت آپ کو آکسیجن بنا کے دیں گے. کاربن ڈائی آکسائڈ سے آپ کو آکسیجن بنا کے تو دیں گے, تو کاربن ڈائی آکسائڈ تو ہو جائے گا آکسائڈ. نائٹروجن آکسائڈ, سلفر ڈائی آکسائڈ, مرکری ویپر جو کہ کول میں سے نکلتا ہے, تھر کول کے اندر سے نکلتا ہے. اس کے علاوہ کاربن مونو آکسائڈ ان برن فیول جو کہ انجن پوری طرح جلا نہیں رہا, وہ بہت زیادہ کاربن مونو آکسائڈ ہوا میں چھوڑ رہا ہے. اس کی کوئی بھی ریڈنگ ہی نہیں لے رہا. اس کی ریڈنگ اور اس کا ڈیٹا موجود بھی ہے, سیٹلائٹ سے بھی موجود ہے, اور ہم نے سینسرز بھی لگائے ہوئے ہیں. لیکن گورنمنٹ جو ہے ان کے اوپر آپ کہیں کہ وہ اپنے کام میں مشغول ہے, جیسے کہ یہ والی ریالٹی جو ہے ان کے لیے ایگزسٹ کرتی ہی نہیں. جس طرح سے انہوں نے کہا کہ کراچی جو ایک زہر کا پیالہ ہو گیا ہے, ایک یہ, اور ڈاکٹر قیصر نے کہا کہ ایئر پولیوشن از دی سائلنٹ کلر. یہ دونوں کو ملا لیں اینڈ ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی, ٹیک اٹ سیریسلی. یہ واقعی میں یوں ہی ہے. ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. ہم سب بڑا ڈرتے ہیں دا ورڈ کینسر سے. صحیح, کینسر سے ہم بڑا ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کینسر فیٹل ہے, اس کا کوئی علاج نہیں اب تک, اس لیے ڈرتے ہیں نا.
तो भाई जो दूसरी चीज़ है जो पॉइज़न है उसका भी तो कोई ऐसा इलाज नहीं है, वो भी तो यही है। मगर ये सोचें कि जब ये पॉइज़न अंदर जब फीटस हो या बड़ा हो, जब ओवर द पैसेज ऑफ टाइम होता है, ये आपके डीएनए को अफेक्ट करता है। ये यहाँ पे जो हम कहते हैं परमानेंट म्यूटेशन इन द डीएनए, that when it hits several times, that is what brings about the mutation, and that is what is going to act as a carcinogenesis process, कैंसर इंड्यूसिंग प्रोसेस। और जो चीज़ें हमने बताई हैं कि एस्बेस्टॉस है, सिलिका है, क्वार्ट्स है, डस्ट है, ये सारे आपके कार्सिनोजेंस हैं। ये आपकी वो चीज़ें हैं जो कि कैंसर प्रोड्यूसिंग हैं। ये जो कचरा जलाया जाता है घर के पास, ये सबसे ख़तरनाक है। फिर रोड साइड पे अगर आप देखें, जब जाते हैं तो जो मकान बन रहा है या रोड बन रहा है, उसके डेब्रीज और उसका जो सारा पॉल्यूशन उसमें मिलता है एयर में, वो एक नुकसानदेह होता है। कंस्ट्रक्टिव मटेरियल जैसे मैंने कहा। फिर एक बड़ा अनफॉर्चुनेट हमारे यहाँ है कि बिजली लोड शेडिंग की वजह से सब लोगों ने जनरेटर रख लिया है अपने हैसियत के मुताबिक, किसी ने बड़ा किसी ने छोटा। जो अपार्टमेंट के अंदर जनरेटर है जो साउंड भी प्रोड्यूस करता है और फ्यूम्स भी करता है। तो आप ये सोचें कि माहौल को कितना आलूदा कर रहा है हमारा, उसका सबसे बड़ा नुकसान होता है। और फिर इसके अलावा एक कानून बना हुआ है जिस पे अमल नहीं होता है। 2002 स्मोकिंग प्रोहिबिशन लॉ, एक कानून बना हुआ है जिसमें कि गैदरिंग पे आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब लोग खुलेआम गैदरिंग करते हैं, पूरा माहौल को जो है वो आलूदा कर देते हैं। साथ साथ अब मैंने बहुत सी जगहों पे देखा है कि कुछ लोग शीशा लेके गैदरिंग में बैठ जाते हैं और वहाँ पर भी कोई उसको मना नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। और मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें लोगों को मालूम होनी चाहिए, पता होना चाहिए, रियलाइज़ करें। हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी है हुकूमत वो पूरी करे, जो हम आवाम की ज़िम्मेदारी उसको पूरा करना चाहिए।